اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے بے روزگار دوستوں کے لیے ایک خاص تحفہ، سورہ فاتحہ کا مجرب عمل۔ بہت سارے وظائف کر لیے، بہت ساری عمل کر لیے، تسبیحاں پڑھ لی، اور روزگار کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا جن لوگوں کا، مطلب بے روزگاری دور نہیں ہو پا رہی، مستقل دور نہیں ہو پا رہی، مل جاتی ہے جاب پھر ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایسے دوستوں کے لیے میں آپ کو ایک سورہ فاتحہ کا ایک عمل وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس کے بارے میں صرف آپ سے ایک ریکویسٹ ہے۔ دیکھیے، آپ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ آپ کو ایک ہفتے کے 11 دن کے اندر جاب وہ مل جائے گی۔ اچھا، جب آپ کو جاب مل جائے نا، تو پھر آپ اگر کوئی بھی وظیفہ آپ کو بتایا جائے، میں نے اس سے پہلے سورہ مریم کا وظیفہ بتایا ہوا جاب کے لیے، بہت سارے لوگوں کی اس کے ساتھ جاب ہوئی ہے اور بڑے کوئک ٹائم میں ہوئی ہے۔ اچھا، لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ سورہ فاتحہ، جو کہ پڑھنے میں بہت آسان ہے، کیونکہ ہر نماز میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو اس کا بھی عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جاب انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی، آپ کی پسند کی مل جائے گی، آپ جیسا چاہیں گے ویسی ہو جائے گی۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس وظیفے کو پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ 11 دن کا عمل ہے، آپ کو میں نے بتا دینا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے، آپ کی جاب ہو گئی، اس کے بعد آپ نے کہا جی اب اس کی ضرورت نہیں، اب کیا کرنا، جاب تو ہو گئی۔ لیکن آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی عمل، کوئی وظیفہ کوئی بتا دیتا ہے اور وہ آپ کو سوٹ کر جاتا ہے، تو پھر آپ اس کو کس لیے چھوڑ دیتے ہیں؟ جتنا بھی انسان مصروف ہو جائے، جتنا بھی وہ بڑے سے بڑا اس کو عہدہ مل جائے، اتنا وقت تو وہ نکال ہی لیتا ہے کہ وہ نماز پڑھے، اور وہ جس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک نے اس پر رحمت کی ہے اس کو وہ کنٹینیو رکھ لے۔ تو کیا اس میں مذائقہ ہے؟ مجھے بتائیے۔ یہاں پر ہمیں وظیفہ جاننے کی بھی، عمل جاننے کی بھی جلدی ہوتی ہے، اور اس کو چھوڑنے کی بھی بہت جلدی ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں سے بس یہ تھوڑی سی ریکویسٹ میں نے کرنی تھی کہ اگر آپ کو اس سے عمل سے آپ کی من پسند جاب 11 دن کے اندر مل جاتی ہے، چاہے تیسرے دن، 5ویں دن، 7ویں دن بھی مل جاتی ہے، تو اس عمل کو آپ قائم رکھیں، اس کو چھوڑیں مت۔ اس کے اندر بڑی برکتیں ہیں، یہ سوچ ہے، آپ کی سوچ بھی نہیں سکتے کتنی برکتیں سورہ فاتحہ کی اس عمل میں، جو اس ترتیب سے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو آپ نے کرنا صرف یہ ہے سر کہ 11 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ اس طرح سے پڑھنی ہے، اس کی ترتیب سن لیں۔ اول آخر 3 بار درود شریف پڑھنا آپ نے وہ ضروری ہے، چاہے وہ آپ فجر سے لے کے عشاء تک جتنی نمازوں کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ ترتیب تھوڑی مختلف ہوگی، اور ترتیب وہ کیا ہوگی وہ نوٹ فرما لیجئے کہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ 30 بار پڑھنی ہے، 30 ٹائمز۔ اول 3 بار درود ابراہیمی، اور آخر میں بھی درود ابراہیمی۔ اپنے جاب کے لیے دعا کریں۔ فجر کے بعد 30 مرتبہ، ظہر کے بعد 25 مرتبہ، عصر کے بعد 20 مرتبہ، مغرب کے بعد آپ نے 15 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ ترتیب یہی رہے گی، 3 بار پہلے درود ابراہیمی، 3 بار بعد میں۔ اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 10 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اول پہلے 3 بار درود ابراہیمی، اور پھر اس کے بعد آخر میں بھی درود ابراہیمی۔ تو اس طرح سے یہ آپ کی ترتیب رہے گی۔ آپ نے یہ ترتیب رکھنی ہے 11 دن تک، یعنی آپ نے ہر دفعہ جب سورہ فاتحہ آپ نماز کے بعد پڑھیں گے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے من پسند اچھے روزگار کے لیے دعا کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے دوست ہیں جن کو تیسرے دن میں، کسی کو 5ویں دن میں، مطلب 5 سے 7 دن تک میکسیمم رزلٹ آئے ہیں جو فیڈ بیک ملے، تو اس میں جاب ہو جاتی ہے۔ 11 دن اس کو آپ پورا کریے گا، جاب ہونے کے باوجود اس کو آپ کنٹینیو رکھتے ہیں تو بہت زیادہ خیر و برکتیں ہیں سورہ فاتحہ کی جو آپ کو ملتی رہے گی۔ تو اس عمل کو قائم کرنے کی کوشش، جس طرح نماز کے اندر اللہ پاک نے حکم دیا نا، کہ قرآن میں حکم دیا نماز کے بارے میں کہ نماز قائم کرنا کو حکم ہے، تو اسی طرح سے آپ عمل کو قائم کیجئے۔ نماز ظاہر آپ 5 وقت پابندی سے پڑھیں گے، ساتھ ہی عمل کریں گے۔ درود شریف اور استغفار کے لیے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ تو لازمی اپنی زندگی کا حصہ بنایا کریں۔ درود بھی کثرت سے پڑھا کریں، استغفار بھی پڑھا کریں، اور اس عمل کو کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ کو ایک اچھا مستقل روزگار مل جائے گا۔ اور اس کی اسپیشل پرمیشن کے لیے آپ کمنٹ کر دیجئے، لائک کر دیجئے، شیئر، چینل سبسکرائب کر لیں، اور خصوصی دعاؤں میں شرکت کے لیے اپنا نام اپنے مسئلے کے ساتھ کمنٹ میں ضرور بتائیے، اور انشاءاللہ آپ کے لیے خصوصی دعاؤں میں یاد کیا جائے گا۔ اس ذکر کے اندر آپ کو محفل میں دعاؤں کے لیے آپ کے لیے وہ نام لے کر مسئلے کو دعا کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور فرمائے۔ اور اگر کوئی میرے ایسے بہن بھائی ہیں جو خود سے وظائف کرنے کے یا تو قابل نہیں، یا کر نہیں سکتے، یا کر چکے ہیں، ان سے رزلٹس ان کو نہیں مل رہے،
اور اپنی اس مشکل یا پریشانی یا اس ایمرجنسی صورت کے اندر ہم سے مدد لینا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کچھ پرفارم کر دیں، تو واٹس ایپ پہ آ جائیں، کمنٹ میں نمبر لے لیں اور اس پر بات کر لیں۔ جو ہو سکا، گناہگار سے آدمی ہے، جتنا علم ہے انشاءاللہ پوری رہنمائی ضرور فراہم کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ دعاؤں کی درخواست ہے، دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔